بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ جل جلالہ کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمینوں پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا کہ میں اللہ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی قائم مقامی کرے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانے چاہتے ہو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کی استاد تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، جو سورہ صاد آیت نمبر 75۔ ترجمہ: اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے میں تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنی ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ ترجمہ: اللہ نے انسان کو ٹیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔